تو فاتحہ دلا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں عام طور پر اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. پھر اگر یاد ہے تو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اگر یاد نہ ہو تو کافرون سورہ پڑھ لیتا ہے، وہ بھی یاد نہ ہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ایک بار فلق، ایک بار ناس، پھر درود پاک. اتنی جو ہے فاتحہ. اور اتنا نہیں، اگر صرف سورہ فاتحہ بھی اگر پڑھ لیا، آگے پیچھے درود پاک پڑھ لیا، وہ بھی فاتحہ ہو گئی ہے. تو مسجد کے مؤذن صاحب کو بلا کر فاتحہ دلائیں گے، امام صاحب کو بلا کر فاتحہ دلائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے. آپ خود گھر میں قرآن مجید پڑھ لیے، اگر آپ کو زیادہ یاد ہے تو زیادہ. اور میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اگر آپ زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یاسین شریف بہت اچھا رہے گا کہ آپ یاسین شریف پڑھیں، یا پھر سورۃ الملک، اس کا بھی ثواب اجر زیادہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ سورہ ملک عذاب قبر کو ٹالنے والی صورت ہے، 30 آیتوں والی. تو میت کے لیے، جیسے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ وہ بار بار میت خواب میں آ رہی ہے، ڈر ہو رہا ہے، انہوں بار بار کچھ مانگ رہے ہیں، والدہ ہمارے آئے ہوئے، دادی آ رہے ہیں اور ڈر ہو رہا ہے، ایسا کیوں اتنا مانگ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ سورہ ملک پڑھیں، 40 مرتبہ پڑھ لیں، گھر کے لوگ سب بیٹھ کر. وہ پانی ہوتا ہے، اس پانی پر پھونک دیں سب مل کر، پھر اسی میں 1 بالٹی پانی ملا لیں، قبر کے اوپر ڈال دیں اور ایصال ثواب کر دیں جو ہم نے پڑھا وہ میت کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں ٹھنڈک بھی پہنچ جائے گی، اور پانی بھی اس طرح سے ظاہری طور پر بھی برکت والی چیز دکھتی ہے پانی، اور اللہ کھلائے. تو معلوم ہو اگر کسی چیز کی فاتحہ دے رہے ہیں تو آپ فاتحہ کی جگہ پر جائیں. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، ایصال ثواب کی جگہ پر خود تشریف لائے. تو اب یہیں سے بیٹھ کر اگر فاتحہ دے دیں گے تب بھی ہو جائے گی، کھانا وہاں پر رکھا ہے، یہاں سے فاتحہ دے رہے ہیں ہو جائے گی. لیکن اچھا کیا ہے، اس کو سامنے رکھا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کنویں کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اب کنویں کو بھی آپ دیکھیں ڈیزائن کیسا ہوتا ہے، کنویں کا دیگ کی طرح ہوتا ہے، نہیں بڑی سی ہنڈی دیگ کیسا ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا بھی شکل ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عین سنت ہے اس کے سامنے آئے، لیکن آپ غور کریں تو ایسے ہی دکھتا ہے کہ دیکھ کے پاس جا رہے ہیں کھڑے رہ کر کے، بھائی کھانا پکا ہوا ہے، سالن پکا ہوا ہے، وہاں پر آ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں. اب حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر قرآن پڑھا تھا، یہ ہم لوگوں نے اضافہ کیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہاں پر آ کر کنویں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ایصال ثواب کیا، تو ذات مصطفیٰ بابرکت ہے. بات یہی ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ہے. ہم لوگ بابرکت نہیں ہیں، ہمارے اندر برکت نہیں، بے برکتی، اور ہمارے اندر عمل نہیں ہے. تو ہم برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. وہاں پر تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی زبان سے جب نکل جائے تو ہے. تو ہم اپنی زبان میں تاثیر لانے کے لیے، ہم میت کے لیے دعا کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، تو ڈائریکٹ نہیں کرتے ہم لوگ. ہم کیا کرتے ہیں، بیچ میں قرآن پڑھ لیتے ہیں پہلے. چلو قرآن پڑھیں گے تو ہماری زبان میں اس کی وجہ سے کچھ برکت آئے گی، تاثیر آئے گی. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے قرآن پڑھا اس کو غلطیوں کو معاف فرما، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے انبیاء، مرسلین، صحابہ، صحابیات، اہل بیت اطہار، ان کی